ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معزز اور محترم محبان رسول و آل رسول اور معزز و محترم عزاداران حسین، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ذکر حسین کی مجلس میں حاضر ہیں. جسے توفیق ہوتی ہے وہ ذکر حسین کی مجلس میں آتا ہے، اور جسے توفیق نہیں ہوتی وہ ذکر حسین کی مجلس میں نہیں آتا. اور نہ آنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ آیا نہیں، نہ آنے والا مغالطے میں نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ آیا نہیں. ذکر حسین کی مجلس میں اس نے اسے بلایا نہیں، اس لیے کہ حسین مصطفیٰ کا ہے اور حسین خدا کا ہے. اس لیے ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر حسین خدا کی قسم ذکر خدا ہے. اس لیے وہ اپنی مجلس میں اپنوں کو بلاتا ہے، غیروں کو نہیں بلاتا. آج وقت مختصر ہے، براہ راست نفس مضمون کی طرف آ رہا ہوں. سورۃ الدہر ہے، سورۃ الدہر، آیت نمبر، جو مضمون شروع کیا وہ بھی آیت نمبر 5 سے. ان الابرار یشربون، یہ دیکھ لیں قرآن اٹھا کر، آیت نمبر 5 ہے. اس مضمون کا 5 سے بڑا تعلق ہے، اور آپ سنیں گے کہ بات ہی اس میں 5 کی ہے. فرمایا بے شک ابرار، نیکوکار، ابرار برگزیدہ، مقرب، محبوب ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ان کی ٹھنڈک، نورانیت اور فرحت اپنی مثال آپ ہوگی. اور آپ پوچھیں گے وہ کافور کیا ہے جس کے جام پلائے جائیں گے؟ تو
کافور کے جام تبھی پلائے جائیں گے کہ کوئی پیاسا اس کی بارگاہ میں گیا ہوگا. فرمایا وہ کافور کیا ہے؟ عینن یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک خاص چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے، عام نہیں. عاموں کو ہر ایک کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا، خاص بندے پئیں گے. اور ان خاص بندوں کی قدرت، قوت، تصرف کا عالم یہ ہوگا یفجرونہا تفجیرا، صرف خود ہی نہیں پئیں گے، جن کو چاہیں گے پلائیں گے بھی. اور پلانے کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے یفجرونہا تفجیرا. وہ چشمہ تو اس نے تو ایک جگہ بنایا ہوگا، مگر ان کے دست تصرف کا اور دست کرامت کا عالم یہ ہوگا کہ جس سمت چاہیں گے انگلی کے اشارے سے چشمے کو چلاتے چلے جائیں گے، جدھر اشارہ کریں گے، نگاہیں التفات کریں گے، چشمے اور نہریں ان کی نگاہ کو تب تک کے اوپر بہتی چلی جائیں گی. پھر پوچھا آگے، رب پاک نے سوچا اور فرمایا کہ میں نے ابرار کی بات تو کہہ دی، اب یہ بھی تو بتا دوں کہ وہ ابرار ہیں کون. یہ بھی تو بتا دوں کہ وہ ابرار ہیں کون. اب وہ راز میں بات کرتا ہے تاکہ رازداں جان جائیں، اور رموز سر دل بے دل جدان، جو دل والا نہیں اسے دل کا راز کیا معلوم ہوگا، جان جائیں. تو فرمایا وہ ابرار کون ہے؟ ابرار وہ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر، جو منت مانتے ہیں تو گھر کھانے کا کچھ نہ بھی ہو پھر بھی پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور جس دن مصیبت ہر سو پھیل جائے گی اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. یہ خشیت اور خوف الہی ہے. اور پھر نظر پوری کرتے ہیں، اور اس نظر میں ہوتا کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں. اور وہ مسکین، یتیم، اسیر کھانا لے کر جب کوئی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، صرف اس کے نخرے کے لیے کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ شکر مندی چاہیے. لوگوں سے جزا نہیں لیتے، لوگوں سے جزا نہیں لیتے. کیوں؟ کہ ان کے بابا نے فرمایا اور اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دیں یہ جو تمہارے لیے میں نے اتنی محنت کی، غار ہرا میں سجدہ ریز ہو کر آنسو بہائے، وطن تلواروں کے سائے میں چھوڑے، بدر کے میدان میں مصائب اٹھائے، احد کے میدان میں رخسار زخمی کرائے، اور شکم پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی، اور تکلیف، مصائب اور آلام کے مصائب جھیلے، اور تمہیں دوزخ سے بچاتا رہا، جنت کی طرف بلاتا رہا، تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر حق کو ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا رہا، اور تمہیں انسانیت بتائی، تمہیں آدمیت بتائی. یہ سب کچھ کیا، مگر سنو اس پر تم سے اجر نہیں چاہتا. تم سے اجر، وہ بھی کہتے ہیں ابرار تم سے اجر نہیں چاہتے، بولی ایک ہی ہے. جو بات مصطفیٰ کہتا ہے ابرار بھی یہی کہتے ہیں، تم سے اجر نہیں لیتے. تو پھر الا المودۃ فی القربى،
میں اجر نہیں لیتا، میں تو تمہارے اجر کی فکر کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا، میں نے تم سے کیا اجر لینا ہے اور تم مجھے کیا اجر دو گے؟ میرا اجر تو میرے مولا کے پاس ہے، میرا اجر مولا دے گا، مجھے تم سے اپنی اجر کی فکر نہیں، تمہارے اجر کی فکر ہے۔ اور آقا ہمارے اجر کی فکر ہے تو ہمیں اجر کیسے ملے؟ فرمایا مودۃ فی القربیٰ، میری قرابت سے محبت کرو، اجر مل جائیں گے۔ میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میری ذریت سے، میری اطاعت سے محبت کرو، اجروں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہی بات یہ ابرار کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکور۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا اور مجاہد نے بطریق ابن عباس اس کو بیان کیا۔ ابن اسیر جزری نے تحقیق سے لکھا، امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام سیوطی نے الدر المنثور میں لکھا، اور کشاف والے زمخشری معتزلی نے بھی، کشاف نے زمخشری نے الکشاف میں لکھا، اور عبداللہ ابن عباس کے طریق سے فرمایا کہ یہ پوری سورۃ الدہر اور بطور خاص یہ آیتیں 5 افراد کے حق میں نازل ہوئی، 5 لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ 5 کون ہیں؟ اس کا شان و نزول بیان کرتے ہیں کہ حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، بخار ہو گیا، اور بخار طویل ہو گیا، اور حسنین کریمین علالت کے باعث کمزور ہو گئے، چہرے مرجھانے لگے۔ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ حسنین کو اٹھا کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا بابا چہرے حسنین کے علالت اور بخار کی وجہ سے مرجھا رہے، آپ دعا فرما دیجئے، کرم کر دیجئے۔ سیدہ کائنات، اس دن تو کوئی تھا کہ مرجھائے چہروں کا علاج ہو گیا، مگر جب یہی شہزادے مرجھائے چہروں سے کربلا میں لاشیں بن کے پڑے تھے، تب سیدہ ان کو اٹھا کے کس کے پاس لے جاتی؟ عرض کیا آقا مرجھا گئے ہیں، دیکھا نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا فاطمہ تم روزے رکھ لو، 3 روزے رکھ لو، لیکن یہ نظر مان لو، روزے کی نظر مان، خیر ہو جائے گا۔ گھر آئے، 5 لوگوں نے روزہ رکھا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا نے روزہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولائے کائنات مولا شیر خدا نے روزہ رکھا، اور چھوٹے شہزادے جو علیل تھے حسنین کریمین نے روزہ رکھا، اور 5ویں سید عالم کی خادمہ فضہ اس نے بھی روزہ رکھا، سارا گھر روزے کے ساتھ ہو گیا۔ یوفون بالنذر، اپنی نذر پوری کرتے ہیں، ابرار وہ ہے جو اپنی نذر پوری کرتے ہیں۔ گھر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، مولا علی المرتضیٰ ایک شخص کے پاس گئے یہودی، ایک روایت میں آتا ہے قرض لے لیا اور اس سے کچھ جو خرید لیے، بعض روایتوں میں ہے کہ تھوڑے سے وقت کی جا کے مزدوری کر لی اور جو اجرت ملی اس سے جو خرید لی،
اور عرض فرمایا فاطمہ ان کو پیس کر روکھی روٹی بنا لے اور پانی سے کھا کے روزہ رکھ لیں، یہ افطار کر لیں۔ جو کی روکھی روٹی سے روزہ افطار کرنے کا وقت آیا، روکھی روٹی پکا کے بیٹھے ہیں، ساتھ پانی ہے، عین وقت افطار آیا، لقمے ہاتھ میں ہے کہ افطار کے لیے منہ میں ڈالے، دروازے پر آواز آئی یا اہل البیت، اہل بیت میں مسکین ہوں، محتاج ہوں اور بھوکا ہوں، کچھ دے دے۔ روزے داروں نے، ابرار نے اپنا سب کچھ اٹھا کے بھوکے مسکین کو دے دیا اور اپنا روزہ پانی سے افطار کر۔ دوسرے دن روزہ رکھا، یہی کیفیت، افطار کا وقت آیا تو دروازے پر آواز آئی ہے اہل بیت میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، سب کچھ اٹھا کے روٹیاں ان کو دے دی اور خود پھر پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت آواز آئی اہل بیت میں بھوکا، اسیر ہوں، قیدی ہوں، سب کچھ روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی، خود پانی سے افطار کر لیا اور ان سے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اب ذہن میں رکھ لینا، وہی روٹیاں ہی تھی جو کی روکھی گھر میں، وہی روٹیاں تھیں، دے دی، فرمایا یہ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے اور تم سے کوئی جزا اور شکر نہیں چاہتے۔ اس لفظ کو یاد رکھ لینا، نہ کوئی جزا چاہیے تم سے اور نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہیے۔ حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے، رب کائنات نے ان کی نظر کو پورا ہوتے دیکھ کر اور 3 دن کے روزوں کے افطار کا منظر دیکھ کر اور پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا کا اعلان سن کر فرمایا جبرائیل ایک پوری سورت قرآن کے لے کے اتر جا۔ اور جا کے بتا دے ارے بھوک اور پیاس سے افطار کر لینے والوں، تمہیں رب کائنات نے ابرار کے لقب سے یاد کیا ہے۔ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ لوگوں سے نہ جزا چاہیے نہ شکر، مگر رب کائنات جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، اے حسن حسین اور اے فاطمہ الزہرا کی باندھی فضا، تم نے تو لوگوں سے اجر و شکر مانگنے سے انکار کر دیا، اب رب کائنات جواب دیتا ہے فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اب اللہ اجر دے رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو قیامت کے دن کی پریشانی سے بچا دیا، حفاظت دے دی، حفاظت آخرت کی ضمانت دے دی۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان چہروں پر دائمی شکوفتگی دے دی اور دلوں کو دائمی سرور دے دیا، جنت دے دی۔ اور اگلی الفاظ آیت کریمہ کے توجہ طلب ہے، فرمایا وَجَزَاهُمْ، انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں سے جزا، ارے لوگوں تم اہل بیت کو جزا دے ہی کیا سکتے ہو، کیا جزا دو گے؟ ارے جزا پانے والے تو ان کے قدموں کی تیر کے صدقے سے جزائیں پاتے ہیں، ارے جزا تو ان کی عطا سے جنم لیتی ہے، ارے جزا تو ان کی عطا کا نام ہے، جزا تو ان کی رضا کا نام ہے۔ وہ جس سے راضی ہو وہ جزا پائے، وہ جس کی چولی بھرتے وہ جزا پائے، وہ جس کے سر پہ جوڑا رکھ دے وہ جزا پائے۔ تم کیا جزا دو گے؟ جزائیں تو وہ خود بانٹنے والے ہیں، جزا رب دے گا۔ اور رب نے کہا اب سن لیں عمل کیا کیا تھا، روکھی روٹیاں دی تھی 3 دن، ذرا ذہن میں رکھ لینا، عمل کیا کیا تھا؟ 3 دن جو کی روکھی
روٹی دی تھی، سالن بھی نہ تھا، جو کی روکھی 3 دن کی روٹیاں، یہ عمل تھا۔ ہائے، اوپر سے 3 دن کی روٹیاں دینے کی جزا کیا آ رہی ہے؟ فرمایا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اے علی و فاطمہ، اے حسن و حسین، جو صبر آپ نے 3 دن کیا اور خود روٹیاں دے کر پانی سے افطار کیا، اس عمل کے نتیجے میں رب تمہارے صبر پر جزا دے چکا، اور وہ جزا کیا؟ جنت و حریرا۔ اس 3 دن کی روکھی روٹیاں دینے پر تمہیں جنت مل گئی۔ 3 دن سنو جنت کی قیمت۔ ہائے 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 ہائے، لوگ عمر پر عمل کرتے ہیں اور جنت کے طالب رہتے ہیں، اور یقین نہیں ہوتا کہ عمر بھر عمل کر کے بھی جنت ملے گی یا نہ ملے گی۔ ایک وہ ہیں جن کے عمر بھر کا عمل جنت کی ضمانت نہیں دیتا، اور ایک وہ ہیں جن کی 3 روٹیوں سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ 3 روکھی روٹیوں پر جنت ملتی ہے۔ وحریرا، اور ریشمی پوشاک ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ جو ہوں گے، جنت کے مالک و وارث جو ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تپش تکلیف دے گی نہ سردی تکلیف دے دی۔ عزاداروں اور محبوں، سوچنے کی بات ہے کہ علی و فاطمہ اور حسن اور حسین، ان کی 3 دن کی روکھی روٹیوں کی قربانی، اس کی جزا میں تو جنت مل رہی ہے، اور 10 دن کربلا کی قربانی، روٹیاں دی تو جنت ملی، علی اصغر علی اکبر دیا تو کیا ملا ہوگا؟ روکھی کی روٹیوں پر جنت ملی، علی اصغر و علی اکبر دینے پر کیا ملا ہوگا؟ اور فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ جنت کے درختوں کے سائے ٹہنیاں جھک کر ان کے قریب آ جائیں گی، گچھے خود جھک کر لٹک کر قریب آ جائیں گے کہ جو گچھا چاہیں توڑ کے کھا لیں۔ اور آگے توجہ طلب بات ہے، پھر فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ۔ ایک لطیف نکتہ ہے، کسی مفسر نے کیا، یہ ضمانت کی بات ہے، یہ نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، پاکستان سے ایران اور عراق سے عرب و عجم، یہ کسی تفسیر میں نہیں ملے گا، یہ فقط قرآن میں ہے، اور وہ آج ذکر حسین کا تحفہ دیے جا رہا، کہیں نہیں ملے گا کسی کتاب میں۔ یہ بات سند کی ہے، یہ ہوگا تو پھر کیا؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور خدام وَيُطَافُ میل کے لیے ہے، صیغہ ہے مذکر کے لیے، ان کے ارد گرد خدام چاندی کے برتن اور شیشے کے صاف ستھرے گلاس لے کر ارد گرد پھرتے ہوں گے۔ یہاں خدام مرد بیان کیے ہیں، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، خدام ہوں گے اور چاندی کے برتنوں کے ساتھ خدمت کر رہے ہوں گے۔ اور 19 نمبر اگلی آیت میں فرمایا، خادم تو آ چکے، پھر فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور 9 عمر خوبصورت جوان وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ ایک فرمایا پختہ عمر، جنت کے خدام ارد گرد طواف کرتے ہوں گے، پھر فرمایا 9 عمر خوبصورت جوان
ان کے ارد گرد طواف کرتے ہوں گے. اور آگے دوسرے ایک اور مقام پر اگلی سورت میں فرمایا وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور جوہ سال خوبصورت بیبیاں حوریں ارد گرد طواف کرتی ہوں گی. ارے یہ تین طبقے الگ الگ کیوں؟ یہ نکتہ ہے جو کہا کسی کتاب میں نہیں ملے گا. خدام الگ، نوعمر خوبصورت جوان الگ، اور ہم عمر خوبصورت جنت کی حوریں بیبیاں الگ. یہ الگ الگ خدام غلمان اور جنت کی خوبصورت حوریں یہ الگ الگ کس کے گرد طواف کرتی ہوں گی؟ رب کائنات کی عزت کی قسم، کتاب کی بات نہیں، میرے وجدان کی بات ہے. سودا دے رہا ہوں، میں جھگڑا کرنے والا آدمی نہیں ہوں. جس کا جی چاہے سودا لے جائے، اور اگر جی نہ چاہے تو جھگڑا نہ کرے، میرا سودا مجھے پلٹا دے، کوئی اور گاہک دیکھ کے دے دے. میرا وجدان کہتا ہے کہ جب فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ کہ مرد خدام طواف کے لیے آئیں گے، یہ اشارہ علی مرتضیٰ کی طرف ہے کہ علی تیرے گرد جنت کے پختہ عمر خدام طواف کر رہے ہوں گے. اور ادھر حسن و حسین بھی تو بیٹھے ہیں، ان کے لیے فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، وہ چونکہ جنت کی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے گرد طواف کے لیے بھی خوبصورت جوان آئیں گے. ادھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی تو ہوگی. فرمایا جہاں فاطمہ ہوگی وہاں جنت کی خوبصورت حوریں بیویاں طواف کے لیے آئیں گی. علی کے گرد الگ طواف ہو رہا ہوگا، فاطمہ کے گرد الگ طواف ہو رہا ہوگا، حسن و حسین کے گرد الگ طواف ہو رہا ہوگا. اب یہاں آ کر رکوع ختم ہی ہوتا ہے. فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء. اہل بیت، یہ تو جو تم نے 3 روکھی روٹیاں دی، 3 دن کی قربانی دی، یہ جنت اور سارے درجے جو کچھ بیان کیا، یہ ساری سورت قرآن کی اس کی جزا ہے. یہ جنت کے سارے منظر اور طواف اس کی جزا دے چکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جنت، یہ بات سمجھے، اور جنت میں جو کچھ ہوگا، جنت اور جنت میں جو کچھ ہوگا وہ تو اہل بیت کو 3 دن کی قربانی کے عوض مل چکی. 3 دن کی قربانی کے عوض مل چکی. اب جو قربانی اس کے بعد آ رہی ہے اس کے بدلے کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یہ جزا تو اس کے عوض مل گئی، اور اس اگلی قربانی کے عوض وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو اگلی سعی کرو گے وہ سعی مشکور ہو جائے گی. سعی مشکور ہو جائے گی. ایک ہے کہ بندہ شاکر ہو، شکر کرے اور اللہ مشکور ہو. ایک ہے کہ جب بندہ مشکور ہو تو اللہ شاکر ہوگا. جب بندہ ذاکر ہوتا ہے تو رب مذکور ہوتا ہے، اور جب ذاکر اللہ ہوتا ہے تو تب بندہ مذکور ہوتا ہے. فرمایا اہل بیت کو جنت اس عمل کے عوض مل چکی، اور جو اگلی قربانیاں دیں گے اس کے عوض ان کی ہر سعی مشکور ہوگی. اور کربلا سے پہلے حسین شاکر تھا، اور کربلا کے بعد حسین مشکور ہو گیا. وہ جو علی اصغر دیا، علی اکبر دیا، وہ تو صلح عظیم ہوئی جس نے اسے مذکور و مشکور بنا دیا. میں قرآن کی نص سے اور احادیث نبوی اور احادیث متواترہ کی نص سے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں اور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ اب میرا حسین اس مقام پر ہے کہ حسین کی ایک محبت کرنے والوں نہ سمجھنا کہ تم یہاں ذکر حسین کی مجلس منعقد کر رہے ہو. نہیں، خدا کی عزت کی قسم، ذکر حسین کی مجلس
صرف زمین پر نہیں، یہاں تم سامنے ہو، ہم ذاکر ہیں۔ ایک مجلس ذکر حسین کی عشق ہو رہی ہے، وہاں فرشتے سامنے ہیں، خدا ذاکر ہے۔ ذکر حسین کی مجلس کو بند کرنے کا سوچنے والوں، ذکر حسین کو بند کرنے کا سوچنے والوں، سوچو کیسے بند کرو گے؟ اگر ذکر حسین صرف بندہ کرتا تو تم بند کر لیتے، ذکر حسین کی مجلس خدا بنا رہا ہے۔ ہاں ایک شکل ہے، تم ذکر حسین کی مجلس بند کر سکتے ہو بند، ایک ہی شکل ہے، خدا سے بڑے بن جاؤ، خدا کی طاقت سے بڑھ جاؤ، بند کر لو۔ اس لیے فرمایا ان ذاکرانی فی نفسی، ذاکرانی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وان ذاکرانی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کی ہر کتاب متفق علیہ حدیث۔ فرمایا میرا بندہ مجھے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنی شان کے لائق اپنے نفس میں ذکر کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر مجلس میں ذکر کرے تو میں عرش پر اس سے بہتر مجلس بلا کر ذکر کرتا ہوں۔ حسین کربلا آنے سے قبل اس کا ذکر نفس میں کرتا تھا، وہ بھی نفس میں یاد کرتا تھا۔ کربلا میں حسین جو ذکر تو نے کر دیا، نہ تجھ سے پہلے کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا۔ حسین نے جان دے کر اس کا ذکر کربلا کی مجلس میں کیا، خدا نے اس کا صلہ دے کر حسین کا ذکر قیامت تک عرش کی مجلس میں منعقد کر دیا۔ اب ادھر زمین پر حسین حسین ہو رہی ہے، ادھر عرش پر حسین حسین ہو رہی ہے۔ ذکر حسین زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی، اور ذکر حسین فرش پر بھی ہے اور عرش پر بھی، اور ذکر حسین لسان خدا پر بھی ہے، لسان خدا پر بھی۔ اس لیے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اور آنکھیں بھی بھگو لیں ذکر حسین سے۔ آقا دو جہاں کہ ایک گود میں بائیں جانب صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، دائیں جانب حضرت حسین بیٹھے۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے آپ کا بیٹا ابراہیم اور یہ بیٹا شہزادہ حسین دونوں اکٹھے جوان ہو کر نہیں رہ سکتے، آپ کے پاس ایک دے دیں ایک لے، ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، تاریخ بغداد۔ میرے آقا نے ایک نظر حسین کی طرف دیکھی اور روح پڑے، آنسو گر پڑے، ایک نظر ابراہیم کی طرف دیکھی، آنسو گر پڑے، بار بار تکتے رہے، روتے رہے، بالآخر جبرائیل امین سے مخاطب ہوئے، فرمایا جبرائیل اگر میں ابراہیم دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو اور تمہیں ابراہیم دیتا ہوں تو سوائے میرے اور اس پر رونے والا آج کوئی نہیں، میں تنہا رہوں گا، اور اگر میں حسین دیتا ہوں تو میں تو روں گا ہی مگر ساتھ فاطمہ بھی روئے گی۔ میں اپنا رونا تو گوارا کر سکتا ہوں مگر فاطمہ کا رونا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ اس دن تو فاطمہ کا رونا گوارا نہ تھا مگر کربلا کے دن فاطمہ کا حال کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں حسین کا فدیہ ابراہیم سے کرتا ہوں، ابراہیم لے جا، حسین مجھے دے جا۔
حدیث میں ہے کہ اس واقعے کے 3 دن بعد حضور